اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. انداز بیاں گرچہ مرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے مدرسہ انوار القرآن میں قرآن کریم ناظرہ یا حفظ کے ساتھ ختم کیا ہے، پڑھا ہے. ان کے والدین و عزیز و اقارب اور اساتذہ کرام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. مولانا گلفروز قاری عبید اللہ صاحب اور ان کے ٹیم کو. جو اس پسماندہ علاقے میں قرآن کریم کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خداوند کریم ان کی یہ محنت قبول فرمائے. اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ لوگ آمین بھی نہیں بول رہے. ارے بڑے کنجوس ہو، آمین میں بڑے کنجوسی کرتے ہو. بولو آمین. یہ جو بڑے حضرات ہیں یہ بھی بولے آمین. میرے محترم دوستو، خداوند کریم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے نعمتوں کو تم گننا چاہو گن نہ پاؤ گے. سب سے بڑی نعمت خداوند کریم کے طرف سے ہمیں ایمان سے نوازنا ہے. اور قرآن کریم سے محبت اور اس اپنے کلام پر ایمان سے نوازنا ہے. ہم اپنے باڈی پر غور کریں کہ کتنی نعمتوں سے ہمیں رب ذوالجلال نے نوازا ہے. پھر ہم باہر کی دنیا پر نظر دوڑائے
کہ ہمارے خدمت کے لیے کائنات کو مسخر فرمایا ہے، اور اس انسان کو رب ذوالجلال نے اپنی رضا اور عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ نعمت عظمی جو آپ کے علاقے میں اس ادارے سمیت ہر مسجد کے ساتھ مدارس و مکاتب، مساجد کے علاوہ بھی مدارس و مکاتب موجود ہے، ہمیں اس نعمت عظمی سے رب ذوالجلال نے نوازا ہے۔ آپ کے یہ بچے، آپ کے یہ بچیاں، ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ آپ کے دنیا کے کامیابی اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور آپ کے تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ کامیابی کا ذریعہ یہ بچے آپ ہی کے بچے ہیں، مگر آپ نے استاد کے پاس بٹایا، وہ استاد جو ایک روحانی تربیت دینے والا اور قرآنی علوم کو عام کرنے والا استاد ہے، ادارہ ہے، ٹیچرز ہے، تو یہ بچے آپ کی دنیا اور آخرت کے کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی، آپ نے صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کی، تو یہی اولاد آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، اہل علاقہ کے لیے مصیبت اور تباہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بچے جو آج تو بچے ہیں، مگر یہ مستقبل میں ایک اعلیٰ کردار کے حامل بن سکتے ہیں، ایک بہترین کردار کے حامل بن سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر منحصر ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ یہ انتخاب اور چناؤ آپ نے کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہوا، جو ان مساجد و مکاتب و مدارس کے ساتھ وابستہ ہوا، یقیناً اس نے اپنی زندگی بنا لی۔ ایک مثال، یہ جو مجلس ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے۔ حدیث پاک میں آقائے نامدار
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, फरमाया कि वो मजलिस व महफल जिसमें जिक्र खुदावंदी हो, जिसमें रब का तज़किरा हो, जिसमें रसूल का तज़किरा हो, जिसमें दीन की बातें हो रही हो, वो मजलिस, वो महफल आसमान वालों को इस तरह नजर आती है जैसे जमीन वालों को सितारे नजर आते हैं। दुआ करें कि अल्लाह करीम हमारे इस महफल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मिज़दाक़ बनाए। बोलो आमीन, जोर से। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक हदीस में है कि रब्बी ज़ुल जलाल की तरफ से ऐसे मुहाफिल और मजालिस के लिए बख्शिश का ऐलान किया जाता है, यहां तक कि अपने काम से आया हुआ एक आदमी जो उस मजलिस में आए, किसी से काम हो, अपना गरज हो, और वो वापस जाने लगे, फरिश्ते रब्बी ज़ुल जलाल से पूछते हैं, या अल्लाह ये तो अपने काम से आया था, मजलिस का हिस्सा नहीं था। हदीस में आया है कि फरिश्तों से कह दिया जाएगा कि इसके लिए भी बख्शिश लिख दो इन मजालिस की बरकत से। अगर इन मजालिस की ये फजीलत है, इन महाफिल की ये फजीलत है, हमारे और आपकी, हमारे बच्चों की वाबस्तगी इन इदारों से हो, इन मदारिस से हो, इन मसाजिद से हो, और फिर उलमाए किराम के दामन से हम वाबस्ता हो, तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारी सआदतमंदी है कि नहीं? ये हमारे फलाह व बहबूद और कामयाबी के लिए काफी है कि नहीं? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़े अजीब बात की है, बड़े अजीब बात की है। फरमाया गिले खुशबोई दर हमाम रोजी, गिले खुशबोई दर हमाम रोजी, रसीद अज दस्ती महबूबी बदस्तम। फरमाया गारा मेरे हाथ लग गया। गारा जानते हो ना, कीचड़, खुशबू आ रही इसे। अजो गुफ्तम की मुश्की या अबीरी कि खुशबू दे आवेज कर दी। और मैंने उससे पूछा कि मुश्क को अंबर हो क्या कि आपके खुशबू ने दिल आवेज कर दिया, रूह को सुकून बख्श दिया? क्या जवाब मिला? बगुफ्ता मन गिली नाची जबूदम वलाकिन मुद्दती बागुल नशिस्तम। गारे ने, कीचड़ ने, मिट्टी ने जवाब दिया कि मैं तो मिट्टी हूं, गारा हूं, मगर गुल के साथ एक अरसा गुजारा है। जैसे आपके और हमारे घरों में हम गमले लगाते हैं, आप बेनी ही उसी तरीके से मिट्टी गारा समझ लो।
اور گلاب یا چنبیلی یا کسی چیز کا پودا سمجھ لو، پھول کا. جمالی ہم نشین در من اثر کر، جمالی ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے بودم. ہم نشین یعنی جس کے ساتھ میں تھا اس کے جمال نے مجھ میں اثر پیدا کر دیا، ورنہ میں تو مٹی ہی مٹی. میرے محترم دوستو، ہم اگر اس گئے گزرے دور میں بھی جہاں ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں آگ لگی ہوئی ہے، جہاں انسانیت موت کے دروازے پہ ہے، جہاں انسانیت اپنی عظمت کھو چکی ہے، جہاں انسان ایک دوسرے کے دست بگریبان ہے، جہاں رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہے، جہاں خاندانی بندھن ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے، جہاں بڑے اور چھوٹوں میں فرق نہیں رہا، جہاں ہم اپنے اقدار سے باغی اور غافل ہو چکے ہیں، اس دور میں بھی اگر ہم اور آپ ان علماء کے دامن سے وابستہ ہوں گے، ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم ان کے دست و بازو بنیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی ربی ذوالجلال کامیاب فرمائیں گے اور اخروی زندگی بھی ہماری کامیاب ہوگی. میرے محترم دوستو، ہم چھوڑیں ان دعووں کو جو دنیا کے چودھری بنے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو امن کا علمبردار سمجھتے ہیں. میرے اور آپ کے بچوں کو، میرے اور آپ کے نوجوانوں کو تباہی کے دانے پہ لے جانے والے ان کی تہذیب ہے، ان کی کلچر ہے. ہم مغربی تہذیب اور کلچر کے دلدادہ ہونے کے بجائے اپنے آپ پر فخر کرے، اپنی تہذیب پر فخر کرے، اپنے اقدار پر فخر کرے، اسلامی اقدار پر فخر کرے. یہ ہماری سربلندی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر، ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے. نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. میرے محترم دوستو، خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ میرے بھائیوں، خود کو پہچان لو، اپنے منزل، اپنے اہداف کو پہچان لو، اپنے مقام کو پہچان لو. آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا رتبہ کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ میرے نوجوان دوستو، مستقبل آپ کا راستہ تک رہا ہے، مستقبل آپ کے انتظار میں ہے. میرے نوجوان بھائیوں، آپ مستقبل کے رہبر ہو، آپ کے ہاتھ میں ہے مستقبل کا لگام.
اس لیے اپنی جوانی کا قدر کرو، اپنی زندگی کا قدر کرو۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ، رب ذوالجلال سے یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو جوانی میں عبادت خداوندی، اطاعت رسول یعنی دین سے وابستہ ہو، خود کو پہچان لے، تو فرمایا وہ نوجوان قیامت کے دن جہاں انبیاء بھی نفسی 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 کا نعرہ لگائیں گے، جہاں ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی طلب نہ کرے۔ فرمایا اس دن وہ نوجوان رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ بولو سبحان اللہ، بولو زور سے۔ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ جو خطبہ آئیں گے آپ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ نے بولنا ہے، خود آپ نے بھی بولنا ہے۔ تو میرے نوجوان دوستو، مستقبل آپ کا راستہ تک رہا ہے، آپ خود کو پہچان لے، اپنے مقام، مرتبہ اور منصب کو پہچان لے، اور علماء کے ہاتھ میں ہاتھ دے، علماء کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور وہ راستہ جو خدا کو پسند ہے، وہ راستہ جو رسول کو پسند ہے، وہ راستہ جو ہم ہر نماز، ہر رکعت میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اسی راستے پہ جیسے زبان سے ہم مانگ رہے ہیں، عملی طور پر قدم جما کر علماء کے شانہ بشانہ چلے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے، آپ دیکھیں کہ آپ کی دنیا بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگی، اور اخروی زندگی میں بھی آپ سرخرو رہیں گے۔ اللہ ہی کریم جو کہا گیا اور سنا گیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے سے دین کے نہریں اور چشمے جاری فرمائے، یہاں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو خداوند کریم کامیابی سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔